السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل، ریاض ویلاگس۔ امریکہ اور چین کی جو اے آئی کی جنگ ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور اس سے پہلے آپ 2 دن پہلے ویلاگ بھی دیکھ چکے ہوں گے میرا، اور خبریں بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ چائنیز جو ڈیپ سیک جو چیٹ جی پی ٹی ٹائپ کا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ٹول ہے، اس نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اور صرف 3 سے 4 مہینے پہلے تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں چائنیز کسی حوالے سے بھی کسی لیول پہ موجود نہیں تھے۔ تو آج ہم بحث کریں گے کہ چائنیز جو ڈیپ سیک ماڈل ہے اور علی بابا وغیرہ کے جو ماڈلز آ گئے ہیں، تو چائنیز کیوں جو ویسٹرن اے آئی ماڈلز ہیں ان کو ٹف ٹائم دینا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ناظرین، پچھلے ایک ہفتے میں ڈیپ سیک جو چائنیز ماڈل ہے اے آئی کا، اس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور آپ سب نے بہت سی خبریں اور چیزیں بھی دیکھ لی ہوں گی کہ ایک تو وہ تیز ترین ہے، فری ہے، اور انتہائی سمارٹ ہے۔ اور چیٹ جی پی ٹی اگر 100% اس کے قریب نہیں ہے تو کافی حد تک جو ہے اس کے چیلنجز جو درپیش ہوتے ہیں نئے ماڈلز کو، اس سے کہیں بہتر ہے ڈیپ سیک۔ تو ڈیپ سیک کی کامیابی کی بنیادی وجہ اب ویسٹرن جو ٹیک کمپنیز کے لوگ ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، اس پہ لکھا بھی جا رہا ہے اور اس پہ بہت زیادہ ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو 3-4 باتیں جو بڑی سمجھی جا رہی ہیں وہ اہم یہ ہیں کہ جو امریکن ماڈلز ہیں اے آئی کے، چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کے اوپن اے آئی کے جتنے ماڈل ہیں، وہ شروع میں تو آئے تھے اوپن تھے، لیکن اس کے بعد بڑے وہ انٹرنلی انہوں نے چیزوں کو بڑا چھپانا شروع کر دیا فائنینشیل وجوہات کی بنا پر اور دوسری چیزوں کی وجہ سے۔ کراؤڈ سورسنگ بھی شروع کر دی انہوں نے، پھر انہوں نے کیپ لگا دیا پیسوں کا۔ اب تو ظاہر ہے چیٹ جی پی ٹی کی صرف دیکھ لیں تو $20 کا وہ جو ہے وہ پر منتھ ملتا ہے، اور اس طرح کے اور بہت سے جو جی پی ٹیز ہیں وہ موسٹلی جو زیادہ کوالٹی کے ہیں، ویڈیو سے ریلیٹڈ، پکچر سے ریلیٹڈ، امیجز وغیرہ، وہ ظاہر ہے پیڈ ہیں۔ تو اب جو چائنیز ہیں پچھلے کم از کم 1 سال سے لگے ہوئے تھے جب سے آیا تھا چیٹ جی پی ٹی، اور اس کے بعد سے چائنیز کوشش کر رہے تھے، لگے ہوئے تھے کہ اس سائڈ کا جو لارج لینگویج ماڈلز یا ایل ایل ایم ہے، اس طرح کے ایل ایل ایمز جو ہے وہ بنائے جائیں۔ اب ظاہر ہے اس میں چائنیز کے حوالے سے یہ جانا جاتا ہے کہ وہ چیز کو کاپی کرنا اچھا جانتے ہیں، چیز کو جب وہ دیکھ لیں تو اس کو آگے چلا سکتے ہیں، لیکن نئی کریشن نہیں کر سکتے۔ جو ہی چیٹ جی پی ٹی آیا تو اس کے بعد سے چائنیز ماڈل، ایک تو 2021 میں جو چائنا کو چپس کی فروخت تھی، انویڈیا انٹیل کو جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ان پہ کہ وہ جو چپس ہیں وہ چائنا کو نہیں بھجوا سکتے، چائنا کو فروخت نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی کمپنی کو ہو۔ تو اس سے بھی ایک جو ہے وہ ٹف ٹائم ملا۔ جو سیمی کنڈکٹرز ہوتی ہیں، جو چپس ہوتی ہیں، انویڈیا آپ کو پتہ ہوگا پوری دنیا میں بڑی کمپنی ہے، اور جب سے ڈیپ سیک کامیاب ہوئے پچھلے 1 ہفتہ 10 دن میں، ان کے سٹاکس بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ نیچے چلے گئے ہیں، کیونکہ دنیا کو پتہ چلا کہ صرف سلیکان ویلی میں جو کمپنیز کام کرتی ہیں وہ نہیں، بلکہ مشرق میں چین بھی ہے، اور وہاں بھی ایسی ایبیلٹیز ان میں موجود ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ بہرحال جب چائنیز پہ پابندیاں لگیں، انہوں نے خود سے اپنے اے آئی ماڈلز اور جو ان کی جو سیمی کنڈکٹر چپس جسے کہا جاتا ہے، ان پہ کام کرنا شروع کر دیا اور خود کفیل ہونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا شروع کیا۔ اکتوبر نومبر میں ڈیپ سیک نے مزید کام کیا، اس سے پہلے QWQ اور علی بابا وغیرہ نے بھی کام شروع کیا۔ ان سب میں جو چیز سب سے کامن بتائی جا رہی ہے وہ یہ تھی کہ یہ جو سارے چائنیز اے آئی کے جو ماڈل تھے، ان کی جو کامن چیز تھی وہ یہ تھی کہ بڑے اوپن تھے یہ، اور اوپن ایسے تھے کہ جب بھی کبھی کسی اس کو لانچ کرتے تھے کہ ورژن کو، تو اس کے بارے میں جو جرنلز چھپتے تھے اس میں وہ ساری تفصیل سے بتا دیتے کہ ہم نے کون سی ٹیکنیکل جو کیپیبلٹیز تھیں وہ استعمال کی، کون سے ٹیکنیکل فارمولاز استعمال کیے، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی ایک ایسی چیز ہے، میرا مطلب ہے اے آئی جو ماڈلز ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی اور باقی ہیں، ان کو سکھانا پڑتا ہے آپ کو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی گوگل سے ڈیٹا اٹھاتا ہے یا چیزیں اٹھاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی چیز اسے پوچھتے ہیں، کوئی معلومات لیتے ہیں، کوئی ایسے لکھواتے ہیں تو یہ گوگل سے اٹھاتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو سکھانا پڑتا ہے۔
تو بہرحال پچھلے 4-5 مہینے سے ڈیپ سیک اور اس طرح کے جو ماڈلز تھے بہت آگے چل چکے تھے. تو ایک تو اوپننیس جو تھی ان ماڈلز کی وہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ بہت زیادہ یہ ایک تو فری تھے, دوسرا اوپن تھے. انہوں نے کبھی کوئی چیز چھپائی نہیں. جو بھی نیا ورژن آیا, کوئی اپڈیٹڈ ورژن آیا, انہوں نے اس کے بارے میں جو جرنلز میں جو تفصیل ہوتی ہے وہ ساری بتا دی. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ بات آگے چلتی گئی اور ابھی تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے تک ڈیپ سیک نے جب اپنا لیٹسٹ V2 ماڈل لانچ کیا تو اس نے تہلکہ دنیا میں مچا دیا. اور تہلکہ ایسے مچا کہ اس کی سپیڈ, اس کی ایکیوریسی اور اس کی چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ بڑے حیران کن تھے. اور اتنے حیران کن تھے کہ اوپن اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی کی جو سبسیڈری کے مالک ہیں, فاؤنڈر ہیں سیم الٹمن, ان کو وضاحت دینا پڑی. اور انہوں نے کہا ڈیپ سیک کے حوالے سے کہ دیکھیں جی, کاپی تو ہر کوئی کر سکتا ہے, اصل چیز یہ ہوتی ہے کسی چیز کا آغاز کرنا کیسے ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ یہ خود بھی جانتے ہیں, یعنی ان کو ایک چیز سمجھ آ گئی کہ اوپن اے آئی کے مقابلے میں, چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں اگر ڈیپ سیک آ گیا ہے تو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپ سیک اس کے برابر. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں گھر تو آپ نے بنا لیے, لیکن پہلے تو ہم نے گھر بنایا تھا. اس کا مطلب آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ نے گھر بنایا تھا, اور لیکن یہ ہے کہ گھر میں نے پہلے بنایا تھا. تو بہرحال یہ ایک ٹیکنالوجی دنیا میں کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہوتی. تو جو ویسٹرن سوسائٹی تھی, جو ٹیک کمپنیز تھی, انہوں نے چیز کو چھپایا, کور کیا, اور بہت سے حوالوں سے ظاہر ہے جس میں امریکی انتظامیہ بھی شامل تھی کہ چیزوں کو چھپایا جائے. کیونکہ ایک ایسی ٹیکنالوجی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جب میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ کی سائبر سیکیورٹی, آپ کی ہیلتھ کیئر, آپ کا سیکیورٹی انفراسٹرکچر, آپ کی عام زندگی کا جو سارا ایک سلسلہ ہے اس پہ یہ حاوی ہوگی. تو پوری دنیا میں گلوبل ڈومیننس کو اے آئی کو لے کر جو ہے وہ بڑا سیریس لیا جا رہا ہے. اور امریکہ نے, ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے حال ہی میں کچھ کمپنیز کے ساتھ کولیبریشن کر کے $500 بلین کا اے آئی کا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا. لیکن اس دوران جو ہے وہ اس کے 2 دن بعد جو ہے وہ ڈیپ سیک نے دنیا میں تباہی مچا دی ہے. تو جس سے چینی کمپنیوں کی جو خاص طور سے اے آئی سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں ان کی ڈومیننس کے حوالے سے کافی باتیں آنا شروع ہو گئی. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس پہ بھی کامنٹ کرنا شروع کر دیے کہ جناب چائنیز گورنمنٹ کے حوالے سے کہ کیا یہ چائنیز گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, کیا چائنیز گورنمنٹ ان کو فنڈ کرتی ہے. تو اس میں سب سے جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ چائنیز گورنمنٹ جو ہے ان معاملات کو فنڈ نہیں کرتی. اس کے جو فاؤنڈر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنا ایک فنڈ بنایا ہوا تھا, ہم ہائی فائر یا اس طرح کا نام تھا ان کا, تو ہم ان سے فنڈ لیے, ہم نے کسی سے کوئی فنڈ نہیں لیا. اور ہمیں کو بہت زیادہ ہیوی بڑے سسٹم نہیں چاہیے جہاں کسی جو ہے وہ کسی ایسے انفراسٹرکچر والی جگہ پہ رکھا جائے ڈیٹا بیس کو, ان چیزوں کو, بلکہ ایک چھوٹی سی ریموٹ جگہ سے بھی ہم اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑا فائدہ ہوا. دوسرا یہ کہ چائنیز کے حوالے سے اب لوگوں نے, میں نے کچھ آرٹیکل پڑھے ہیں کچھ امریکی پروفیسرز وغیرہ کے, ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں ہانگ کانگ کے بارے میں, تائیوان کے بارے میں, تو آپ کو جو ہے وہ مین لینڈ چائنا کے بارے میں کچھ بتانے لگتے ہیں, پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ. تو بہرحال یہ تو ثانوی باتیں ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. فلسطین کے حوالے سے جو چیٹ جی پی ٹی کہتا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے, فلسطینیوں کے بارے میں اور اسرائیلیوں کے بارے میں, حماس کے بارے میں اور اسرائیلی فورسز کے بارے میں. بہرحال یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, ہر دنیا کی اپنی پالیسیز اور چیزیں ہوتی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں, اس میں چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ ٹیک ویلی, سلیکون ویلی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو لے کر حیران بھی ہیں, پریشان بھی ہیں کہ اتنے چھوٹے سے وقت, کم مدت میں, اتنی پابندیوں کے باوجود چائنیز نے اتنے بڑے زبردست ماڈل کو تیار کر لیا ہے جو فری ہے. اور ابھی آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کے اپڈیٹڈ ورژن جب آئیں گے تو دنیا دنگ رہ جائے گی. ابھی تو امریکن جو ماڈلز ہیں وہ بہت سی چیزوں میں اے آئی کے چاہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے یا ٹیکسٹ ٹو امیج والی چیزیں ہیں, اس میں کافی چیزیں ان کو چیلنجز بھی آ رہے ہیں. تو بہرحال جو چائنیز ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ جب امیج اور ویڈیو کے حوالے سے چیزیں آئیں گی تو وہ ناقابل یقین حد تک حقیقت پر مبنی ہوں گی. بلکہ امریکن جو ٹیک کمپنیز ہیں, جو سلیکون ویلی ہے خاص طور پہ جسے ہم کہیں گے, اس کے لیے شوق سے کم نہیں ہوگا کہ جو پابندیاں انہوں نے لگائیں, جو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے چائنا یہ چیز نہ لے لے, ڈومیننس نہ آ جائے اے آئی کی. اور وہ اس وقت جو ہے چائنا اپنے بالکل پیک پہ ہے, اور سٹاکس جو ہیں انویڈیا کے اور دوسرے جو اے آئی ماڈلز میں جو انویسٹمنٹ تھی وہ
اچھی خاصی جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں نیچے گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ مزید شاکس بھی ملیں گے۔ تو میں نے سوچا آپ کو اس کے ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، لیکن آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مشینی باتیں ہیں یا اس طرح کچھ ہے۔ لیکن صرف ایک مثال دوں گا کہ میں نے ابھی ایک جیمینائی، ایک اے آئی کا ماڈل ہے، اپنے فون پہ، سیمسنگ کے فون پہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 جو ہو رہی ہے اس کا جو پاکستان کے میچز ہیں اس کا جو شیڈول ہے وہ مجھے بتا دیں اور میرے گوگل کیلنڈر میں بھی ڈال دیں۔ تو جب میں نے یہ بتایا تو اس نے کہا جی مجھے گوگل کیلنڈر کی ایکسیس دیں۔ میں نے اسے گوگل کیلنڈر کی ایکسیس دی اور اس نے میرے گوگل کیلنڈر میں وہ میچز کی ڈیٹیلز ڈال دیں۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں، یہ ایک چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح ہیلتھ کیئر میں، اسی طرح سیکیورٹی انفراسٹرکچر میں، سائبر سیکیورٹی میں، اور اس طرح کی بہت سی چیزوں میں، عام زندگی میں ہمارے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تہلکہ مچانے والا ہے، اور اس کے لیے آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔